شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ تو یہ کہانی جنہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے ان کا نیم تو میں آن ایئر نہیں کر سکتی، کیونکہ جو میری لسنر ہیں وہ اپنا آن ایئر نہیں کروانا چاہتی ہیں نیم۔ تو میری لسنر بتاتی ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میری بیٹی کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، اور یہ خوفناک کہانی اس کے ساتھ پیش آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کو بھی ساتھ میں سفر کرنا پڑا بہت زیادہ۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جو میری بیٹی ہے قریباً اب وہ 9-10 سال کی ہے، اور جب وہ قریباً 7 سال کی تھی تب کی یہ بات ہے۔ میری جو بیٹی ہے وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، بہت زیادہ وہ اپنی انٹیلیجنس سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، لوگ اس سے بہت امپریس ہوتے ہیں اس کی انٹیلیجنس سے، جیسے بچے آج کل بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو میری بیٹی بھی اسی طرح بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور جب وہ 7 سال کی تھی تو وہ شروع سے ہی ایسے تھی، بہت انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ سلجھی ہوئی، اور بہت اسے لوگ بہت پیار کرتے تھے۔ رشتہ دار جو تھے میری سسرال کی طرف سے بھی اور جو میرے مائکے کی طرف سے بھی رشتہ دار تھے وہ سب اسے بہت پیار کرتے تھے۔ تو جو میری بیٹی تھی وہ بھی لوگوں سے کسی سے اس طرح نہیں بدتمیزی وغیرہ بھی نہیں کرتی تھی کہ غصہ آئے اس کی کسی بات پہ۔ تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی کی یہ جو صلاحیت ہے یہ کسی کو بری لگے گی یا کوئی اس سے اتنا حسد میں اتنا آگے گزر جائے گا کہ میری بیٹی کی زندگی پہ ہی بات بنائے گی۔ تو میری ایک ملنے والی تھی، اب ہم ان سے بالکل بھی نہیں ملتے، رابطہ ہمارا بالکل ختم ہے، اور میں ان کا نام بھی یہاں نہیں بتانا چاہوں گی۔ تو وہ جو تھی میرے مائکے کی طرف سے تھیں، میری ملنے والی تھیں، بڑے ایک قریبی تھے ہمارے وہ۔ تو جب وہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی کبھی کبھار، یا میں کہیں گیدرنگ میں اپنے گھر جایا کرتی تھی یا اپنے رشتہ داروں میں جایا کرتی تھی، تو وہ جو تھیں وہ ہمیں دیکھتے ہی وہ اس طرح ایکسپریشنز دینا شروع کر دیتی تھیں، اس طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتی تھیں جیسے انہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم وہاں پہ آئے ہیں یا میری بیٹی کو لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ وہ میری بیٹی سے حسد کرتی ہیں یا ان کو کوئی جلن ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بھی ایک بیٹا تھا، وہ بھی میری بیٹی کی ایج کا تھا۔ تو اس کو لوگ اتنا نہیں اس سے اٹریکٹ ہوتے تھے، اس کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے تھے، پوچھتے تھے۔ اور وہ جو ان کا بیٹا تھا وہ بھی بہت تھوڑا سا روڈ تھا، بدتمیزی کیا کرتا تھا، وہ بات بھی صحیح طرح نہیں کرتا تھا، بہت زیادہ ضدی تھا ان کا بیٹا۔ لیکن وہ پھر بھی یہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی سے زیادہ لوگ ان کے بیٹے کو زیادہ پیار کریں اور ان کے بیٹے کی تعریف کریں۔ تو اس وجہ سے ان کو مجھ سے، میری بیٹی سے حسد جلن ہونا انہیں شروع ہو گئی۔ مجھے اس بات کا ذرا اندازہ نہیں تھا، مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ایسے بیہیو کرتی ہیں کہ انہیں ہمارا آنا اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں انہیں اوائڈ کیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کے انٹینشنز جو ہیں وہ کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگتے تھے ان کے بیہیو سے، تو میں انہیں اوائڈ ہی کیا کرتی تھی زیادہ تر۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ میرے سسرال آئیں میرے گھر، ہم لوگ سارے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو وہ میرے گھر آئیں اور بڑے اچھے سے انہوں نے بات کی، بڑی تمیز سے انہوں نے مجھ سے بات کی، میری ساس سے بھی، کیونکہ وہ پہلے بھی میری ساس کی بھی رشتہ دار ہیں اور ہماری بھی تھیں۔ تو انہوں نے بڑے اچھے سے بات کی اور سب کچھ، اور میری بیٹی جو تھی وہ کمرے میں اپنے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری بیٹی کدھر ہے؟ اب جب میں نے انہیں کہا کہ وہ کمرے میں ہے، میں انہیں بلا کر لے آتی ہوں تو آپ سے بات چیت کر لے گی تھوڑی سی، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میں بس جانے والی ہوں، تو میں جاتے جاتے اس سے مل لوں گی۔ تو جو میری بیٹی کا روم تھا وہ ہال کے اینڈ میں تھا، تو جیسے ہی وہ اٹھیں میری بیٹی کے کمرے میں گئیں، قریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آ گئیں اس سے مل کے، اور پھر ہم سے بھی اجازت لے کے وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ اس کے بعد سب کچھ نارمل چل رہا تھا، بالکل جو ہماری لائف روٹین تھی سب چیزیں نارمل تھیں، اور میں روز میری لائف میں میری روٹین یہ تھی روز کی
کہ میں اپنی بیٹی کو صبح کو جیسے سبھی موم اٹھانے جاتی ہیں اور انہیں تیار کرتی ہیں، تو میں اپنی بیٹی کو اٹھا کے سب سے پہلے اس کے بال وغیرہ بنایا کرتی تھی، پھر اسے اسکول کے لیے تیار کیا کرتی تھی اور ناشتہ وغیرہ۔ تو میری روز کی یہ روٹین تھی۔ ایک دفعہ میں کیا دیکھتی ہوں، میں اس کے کمرے میں گئی اور میں نے اسے اٹھانے کی غرض سے جب میں اس کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ پہلے سے جاگ رہی ہے، اور ساتھ میں اس کے بال بھی بالکل بنے ہوئے ہیں، ایک دم جیسے چٹیا وغیرہ بچوں کی بناتی ہیں مائیں، وہ اس کی پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی۔ میں دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہو گئی، کیونکہ پہلے کبھی بھی اس کے ایسے نہیں ہوا تھا، میں ہی بناتی تھی آ کے اس کے بال وغیرہ، چوٹی وغیرہ میں ہی کرتی تھی اس کے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا آپ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی ہو اور آپ کے بال کس نے بنائے ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ مما مجھے تو لگا کہ آپ نے میرے سوتے ہوئے بال بنائے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس نے میرے بال بنائے۔ تو مجھے ایسے لگا کہ گھر میں میری نند بھی ہیں، میری دیورانی بھی ہیں، میری ساس بھی ہیں، تو کسی نے بنا دیے ہوں گے اس کے بال۔ تو میں نے اس کو فی الحال تیار کیا اسکول کے لیے، اسے اسکول بھیج دیا، اور میں نے بعد میں ان سے پوچھا، اپنی نند سے پوچھا، اپنی دیورانی سے پوچھا، اپنی ساس سے بھی پوچھا میں نے کہ امی آپ نے اس کے بال بنائے تھے؟ تو وہ امی مجھے کہنے لگیں کہ نہیں میں نے تو نہیں بنائے، میں تو صبح دیر سے اٹھی تھی، تمہارے سامنے میں روم سے نکلی تھی۔ تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ گھر میں جب کسی بھی لیڈی نے نہیں بال بنائے، اس کے ہم میں سے کسی نے بھی نہیں بنایا، تو پھر کس نے بنائے؟ کیونکہ وہ بھی چھوٹی تھی اور وہ اس طرح اپنا نہیں کر سکتی تھی، بال وغیرہ نہیں بنا سکتی تھی وہ۔ فی الحال میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، اور جب وہ گھر واپس آئی اگلے دن جب میں دوبارہ اس کے پاس گئی تو اس کے بال دوبارہ سے بنے ہوئے تھے، ویسے ہی چٹیا کی ہوئی تھی اور ویسے ہی وہ جاگ رہی تھی۔ اور اس دفعہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے بال کس نے بنائے ہیں، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چپ کر کے بیٹھی رہی اور بس مسکراتی رہی۔ مجھے اس کی یہ بات تھوڑی سی عجیب لگی، کیونکہ پہلے کبھی اس نے اس طرح بیہیو نہیں کیا تھا کہ میری کسی بات کا جواب نہ دینا اور اس طرح مسکرانا بیٹھ کے۔ تو میں بہت زیادہ اس سے تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جب کوئی بال بناتا ہی نہیں ہے اس کے گھر میں، تو اس کے بال خود بخود کیسے بن رہے ہیں؟ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ تم نے خود بنائے ہیں؟ تو وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں امی میں نے تو نہیں بنائے اپنے بال۔ تو میں نے اپنی ساس سے بات کی، اپنی دیورانی جو تھی، اپنی جو میری نند تھیں، ان سے بات کی میں نے، تو وہ یہ کہنے لگیں کہ ہم لوگ اس کے بال نہیں بناتے، اور وہ تو بچی ہے، وہ بھی اپنے بال خود نہیں بنا پاتی، تو بال بناتا کون ہے اس کے ایسے؟ تو ایسے ہوا 1 ویک ہو گیا، اور 1 ویک ایسے ہی سب کچھ چلتا رہا، اس کے بال ایسے ہی مجھے بنے ہوئے نظر آتے تھے، اور روز روز اس کے جب بھی میں پوچھتی تھی وہ مجھے جواب نہیں دیتی تھی کچھ بھی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں نے کسی کی باتوں کی آواز سنی اس کے روم کے باہر سے، اور رات کے قریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی مجھے باتوں کی آواز آئی، مجھے ایسے لگا کہ شاید میری نند ہے، وہ اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، تو میں ایسے ہی نارمل جب اس کے کمرے میں گئی، کیونکہ مجھے میری بیٹی کے علاوہ کسی اور کی بھی آواز آ رہی تھی روم میں سے، جیسے ہی میں اندر گئی تو میری بیٹی جو تھی وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ میں اس کا جو کومب ہوتا ہے بالوں میں دینے والا، وہ کنگا جو تھا وہ اس کے بالکل ساتھ پڑا ہوا تھا، اور وہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی اس کے بال بنا رہا اور بچہ بیٹھتا ہے بال بنوانے کے لیے، لیکن اس روم میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو وہ پہلے تو چپ ہو گئی۔ تو مجھے بہت اس وقت مجھے پہلی دفعہ زندگی میں بہت غصہ آیا اپنی بیٹی پہ، اور میں نے اسے تھوڑا ڈانٹا، اور میں نے اسے 1-2 تھپڑ بھی لگایا، کیونکہ وہ بتا نہیں رہی تھی مجھے۔ جب میں نے اسے 1-2 تھپڑ لگایا تب اس نے جا کے مجھے بولا کہ میرے پاس ایک بہت پیاری سی ایک پری آتی ہے، اور وہ جو پری ہے وہ رات کے وقت ہی آتی ہے اور یا صبح ہونے سے پہلے آتی ہے۔ تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ قریباً رات کے یا تو 12:30-1 بجے کے قریب آتی ہے۔ اس وقت اس کو ٹائم بتانے کا بھی اتنا نہیں پتہ تھا صحیح طرح، تو مجھے یہ کہنے لگے کہ وہ رات کو آتی ہے یا صبح ہونے سے پہلے آتی ہے، اور وہ میرے بال بناتی ہے، مجھ سے کھیلتی ہے اور مجھ سے بہت زیادہ باتیں کرتی ہے، اور وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ اس طرح اس نے جب مجھے بتایا، میں بہت زیادہ حیران ہو گئی، بہت خوف زدہ بھی ہو گئی کہ یہ مجھے کیا بتا رہی ہے۔ پریوں کی کہانیاں
ہم بچوں کو سناتے ہیں، میں بھی اسے سنایا کرتی تھی، لیکن اس کے منہ سے اس طرح سننا، اور جب ہم لوگ اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کوئی بال بنا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے جو اس کے بال ایسے بنا کے جاتا ہے، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں جلدی سے اپنی امی کے پاس آئی، اپنی ساس کے پاس، تو وہ اس وقت اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہی تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا، میری حالت جو انہوں نے دیکھی، وہ مجھ سے پوچھنے لگی گھبرا کے کہ تمہیں کیا ہوا ہے اچانک سے، ابھی تو تم بالکل نارمل تھیں۔ میں نے انہیں سارا کچھ بتایا، سارا واقعہ بتایا، تو میری ساس بھی بہت پریشان ہو گئیں، کیونکہ ہماری بیٹی کے ساتھ کبھی ایسے کوئی تو پہلے مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اس کے ساتھ جو یہ ہو رہا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پری جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور یہ جنات کی ایک قسم ہوتی ہے جو پہلے تو بچوں کو بہت زیادہ پیاری اپنی شکل میں دکھتی ہے، اپنی شکل بہت زیادہ خوبصورت بنا کے آتی ہے، لیکن بعد میں جو ان کا اصلی روپ ہوتا ہے وہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، اسے تو انسان جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا بالکل بھی، کہ اتنی خوفناک وہ مخلوق ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ تھا، اس بچی کو، ہماری بیٹی کو اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ مجھے اس بات کی بھی نالج تھی، میں بھی بہت زیادہ ہارر سٹوری سنتی ہوں، مجھے بہت شوق ہے ہارر سٹوری سننے کا، تو مجھے بھی انفارمیشن تھی کہ پری جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اپنی ساس کو یہی بتا رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ہے بچی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے جنات کا، اور اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ زیادہ بڑھے تو ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو جو میرے سسر تھے وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ آپ ٹینشن نہ لو بیٹا، میں ابھی مولوی صاحب کا پتہ کرتا ہوں، تو جو ہمارے ہیں یہاں مسجد کے مولوی صاحب، ان کو میں بلا کے لاتا ہوں اور ان سے سارا واقعہ میں انہیں بتاتا ہوں، تو وہ آئیں گے یہاں پہ اور وہ دم کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تھوڑا پریشان تھی کہ بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی، لیکن جو میری بیٹی تھی وہ تھوڑی نا ضدی ہو گئی تھی، اس کی بیہیویئر میں بہت چینج آ گیا تھا، اس کی بات کرنے کے سٹائل میں، کھانا وہ کھاتی نہیں تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، اور کمرے میں سے مجھے، جب میں جاتی تھی تو مجھے ایسی آواز آتی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی اور باتیں کر رہا ہے، کوئی اور کھیل رہا ہے۔ پہلے تو رات کے وقت آتی تھی آواز، لیکن اب جیسی شام ہوتی تھی اس کے بعد وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی بالکل۔ میں اس بات سے بہت پریشان تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ بات بتائی، وہ بھی بہت پریشان تھے۔ تو ابو جو تھے وہ مولوی صاحب کا پتہ کر رہے تھے، تو ایک دو دن گزرا، ایک رات کیا ہوا، میں ویسے ہی پانی پینے کے لیے اٹھی اور میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو جا کر دیکھ لوں کہ وہ سو رہی ہے یا نہیں، وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ساتھ ساتھ اس کی ہم ڈاکٹر سے بھی مطلب سب کچھ ہم لوگ میڈیکلی بھی کر رہے تھے، کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی، اس کی طبیعت جو تھی وہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی، ویک ہو رہی تھی وہ بہت زیادہ، تو ہم میڈیکلی طور پر بھی اس کا علاج کروا رہے تھے۔ تو میں ایک دفعہ ایک دم میں جا کر جب میں اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی، میں اندر جانے لگی، مجھے پھر سے ویسی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جیسے مجھے باتوں کی آوازیں آنے لگیں تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ کون ہے، شاید مجھے نظر آ جائے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہیں تھی، میری آنکھیں جو تھی وہ کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور ایک دم جیسے میں سکتے میں چلی گئی، میں نہ ہل پا رہی تھی، نہ میں چیخ پا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن میں کچھ بھی اپنا باڈی کو میں موو نہیں کر پا رہی تھی۔ تو میں نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ میری بیٹی اسی سٹائل میں بیٹھی ہوئی ہے جیسے بچے بال بنوا رہے ہوتے ہیں اپنے، اور اس کے بال ویسے ہی کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے جو مخلوق بیٹھی تھی وہ مخلوق اتنی خوفناک تھی، اتنی خوفناک، وہ کوئی چڑیل تھی جس کا پورا جو چہرہ تھا وہ اس طرح تھا جیسے کسی کے چہرے پہ کسی نے ایسڈ پھینک دیا اور اس کا چہرہ بالکل اسکن ایسے ٹپک رہی ہو، بالکل سڑی ہوئی جیسے اسکن ہو جاتی ہے، ایک دم گل جاتی ہے، ویسا اس کا چہرہ تھا، اور اس کی آنکھیں جو تھیں وہ بہت زیادہ لال تھیں، اور اس کے جو ہاتھ پیر تھے وہ بہت زیادہ جلے ہوئے تھے، بہت کالے سیاہ اس کے ہاتھ تھے، اور اس کے بال بھی نہیں تھے، وہ کوئی چڑیل تھی، کوئی گنجی چڑیل تھی وہ، جو میری بیٹی کے بال بنا رہی تھی بیٹھ کے، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی، اور جو میری بیٹی تھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی وہ غائب ہوئی میرا سکتہ ٹوٹا،
اور جیسے ہی میرا سکتہ ٹوٹا میں نے اپنی بیٹی کو جلدی سے اٹھایا، میں بہت زیادہ رونے لگ گئی، چیخیں مارنے لگ گئی، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اپنی لائف میں ایسے کسی مخلوق کو اپنے سامنے دیکھا تھا، جن مخلوقات کے بارے میں کہانیاں سنا کرتی تھی، واقعات سنا کرتی تھی، میں ان مخلوقات کو میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، بہت ڈر گئی، سب گھر والے جاگ گئے میری چیخوں کی آواز سے۔ میری بیٹی جو تھی وہ بے ہوش تھی، اس کو بالکل بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر میرے جو سسر تھے وہ جلدی سے اسی وقت ایک مسجد تھی ہمارے علاقے میں، اس مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کے لائے، رات کا قریباً پچھلا پہر تھا، اور مولوی صاحب بھی آرام کر رہے تھے اپنے گھر میں۔ وہ انہیں اٹھا کر لائے بہت جلدی، کیونکہ حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ تو جیسے ہی مولوی صاحب آئے، انہوں نے میری بیٹی کو دیکھا، تو مولوی صاحب نے یہ بولا کہ آپ کی بیٹی کے اوپر کسی چڑیل کا سایہ ہے، کسی بہت ہی سخت، کسی خوفناک چڑیل کا سایہ ہے، اور وہ جو چڑیل ہے وہ اس کے اوپر خود سے نہیں آئی ہے، اسے اس کے اوپر بھیجا گیا ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ سنا کہ اس کو کسی نے بھیجا ہے اس کے اوپر، ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بہت زیادہ ہم لوگ ڈر گئے۔ ہم مولوی صاحب سے پوچھنے لگے کہ کس نے بھیجا ہے، آپ بتائیں ہمیں کچھ، مطلب آپ پورا بات بتائیں ہمیں کہ یہ کس نے بھیجا ہے، یہ کون ہے۔ تو مولوی صاحب یہ کہنے لگے کہ جو میرے پیر صاحب ہیں، میں کل انہیں بات کروں گا اور آپ لوگ ان کے پاس جا سکتے ہیں، انہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کو ساری بات جو ہے وہ بتا دیں گے، اور وہ اس کا علاج بھی بتا دیں گے۔ تو ہم لوگ اگلے دن کا انتظار کر رہے تھے بڑی بےتابی سے، کیونکہ ہم سے بالکل بھی رہا نہیں جا رہا تھا، جو ہماری بیٹی کو بالکل ہوش نہیں آ رہا تھا، اور جو چیز میں نے دیکھی تھی اس کے بعد تو میری حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، میرے جو سسر تھے، جو میرے میاں تھے، دونوں چلے گئے پیر صاحب کے پاس، ان کو سارا واقعہ بتایا۔ پیر صاحب گھر آئے، انہوں نے میری بیٹی کے کمرے کو چیک کیا، تو میری بیٹی کے کمرے میں انہیں جو اس کا کام تھا، اس کا کنگھا تھا، اسے دیکھ کر جو مولوی صاحب تھے، تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے اور انہوں نے ہم سب کو یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی کے بالوں پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، جس وجہ سے وہ چڑیل اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، اس کا سایہ اس پر ہو گیا ہے، اور کالا جادو بھی اس طرح کروایا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جائے، دن بہ دن وہ ویک سے ویک ہوتی جائے، اور اس کی پھر ڈیتھ ہو جائے۔ ایسا کالا جادو، ایسا خطرناک کالا جادو کروایا ہے آپ کی بیٹی کے اوپر کسی نے۔ ہم لوگ وہ بات سن کر اتنا حیران ہوئے کہ کون ہو سکتا ہے جو اتنی چھوٹی بچی پہ کالا جادو کروائے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی، میں تو اور میری حالت خراب ہو گئی۔ اب ہم لوگ سوچ رہے کہ کون ہو سکتا ہے، ہماری کسی سے نہ لڑائی، نہ ہماری کسی سے کوئی ایسے جھڑپ ہوئی ہو کہ ہمیں یاد ہو کہ ہاں یہ بندہ کروا سکتا ہے، اور ہمارا مائنڈ بالکل بھی اس طرف نہیں گیا تھا جو میں نے آپ کو کہانی میں جن کے بارے میں پہلے بتایا ہے، واقعے میں جن لیڈی کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو جو پیر صاحب تھے ان سے ہم نے کہا کہ آپ ہماری بیٹی کا علاج کریں، اس کالے جادو کا توڑ کریں۔ تو جو پیر صاحب تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اس کا علاج کروں گا، اور 3-4 دن بعد میں عمل کروں گا، اور 3-4 دن بعد جب میرا عمل مکمل ہو جائے گا تو وہ جو کالا جادو جس نے بھی کروایا ہے آپ کی بیٹی پہ، وہ ان کے اوپر ہی الٹا پڑ جائے گا۔ اب جیسے ہی پیر صاحب نے میری بیٹی پر دم کیا تو میری بیٹی کو ہوش آ گیا۔ جیسے اسے ہوش آیا، ہم سب لوگوں کو ذرا تسلی ہوئی کہ پیر صاحب ضرور اس چیز کا علاج کریں گے اور میری بیٹی کی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر پیر صاحب نے اپنا عمل جو تھا وہ شروع کیا۔ 3-4 دن عمل کرنے کے بعد چوتھے دن پیر صاحب ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرا جو عمل میں کر رہا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اور اب آپ کی بیٹی پر سے اس چڑیل کا سایہ ہٹ گیا ہے، کالے جادو کا توڑ ہو چکا ہے، اب آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور جنہوں نے بھی آپ پر یہ کالا جادو کروایا ہے، یہ کالا جادو ان پر الٹا پڑ جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ جو تھے، اس بات کو تو ہم لوگوں نے زیادہ نوٹس میں لیا ہی نہیں تھا، مطلب کہ کالا جادو کن پر الٹا پڑے گا۔ ہمیں بس یہ تھا کہ ہماری بیٹی جو ہے اس کی جان بچ گئی، ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی، ہم لوگ بہت خوش ہوئے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ
ہم نے جو پیر صاحب تھے ان کو بھی ہم نے شکریہ ادا کیا، پیر صاحب کا بھی، کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی اور وہ ذریعہ بنے اللہ کی طرف سے ہماری بیٹی کی جان بچانے کا۔ اس کے بعد پیر صاحب چلے گئے اور کچھ دن گزرے، تو کچھ دن گزرنے کے بعد ہمیں یہ خبر ملی، میری امی کی طرف سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جنہوں نے وہ جو ہماری طرف آئی تھی، وہ جو ہم سے تھوڑا سا چڑھتی تھی، جو وہ عورت تھی، ان کا جو بیٹا تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بہت وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے گھر میں بھی بہت سے عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے ہیں، جنات کے واقعات ان کے گھر میں شروع ہو گئے ہیں، اور وہ جو عورت ہے وہ خود بھی بہت بیمار ہو گئی ہے، اور نہ وہ کسی سے ملتے ہیں، نہ کوئی ان کے گھر جاتا ہے ملنے کے لیے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی، میں بہت زیادہ حیران ہو گئی، اور میرا جو دماغ تھا وہ دوبارہ اس بات کی طرف گیا کہ کالا جادو جس نے بھی کروایا ہے وہ اس پر الٹا پڑے گا۔ تو میں بہت زیادہ حیران ہو گئی، اور پھر اس بات کا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کس نے کروایا تھا اور کس نے اس طرح میری بیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن میں نے اپنے سسرال والوں کو، اپنے ہسبینڈ کو میں نے یہ بات بتائی تھی، لیکن میں نے انہیں بھی منع کر دیا تھا کہ اور کسی کو آپ مت بتائیے گا۔ تو کیونکہ جو اس شخص کا جو انجام ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا، اس کو اس کا سبق مل گیا تھا جو اس نے کالا جادو کروایا تھا۔ کیونکہ اگر آپ برا کرو گے کسی کے ساتھ تو آپ کے ساتھ پھر برا ہی ہوگا، آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میری بیٹی کے ساتھ پیش آئی، اور ہم پوری فیملی کے ساتھ یہ قسم کی یہ خوفناک کہانی جو تھی، یہ خوفناک واقعہ پیش آیا پوری فیملی کے ساتھ، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو سو مچ آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، میں نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی حسد میں اور اپنی جلن میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کو یہ اس بات کی سمجھ، اس بات کی سوچ، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اس بات کے بارے میں کہ اگلے کی زندگی پہ، اگلے کی جان پہ بن سکتی ہے جو بھی آپ لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ کالا جادو میں جو یہ لوگ پڑ جاتے ہیں، زیادہ تر وہ کالا جادو لوگ جو کرواتے ہیں وہ حسد اور جلن کے چلتے ہی کرواتے ہیں، کہ اس سے اگر ہمیں حسد ہے یا اس سے ہمیں جلن ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ اپنی لائف میں کچھ اچھا کیوں کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ کروا دو، اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کو جو مطلب کالے جادو سے جو نقصان، بہت برا نقصان ہوتے ہیں کالے جادو سے اگر اس کا صحیح علاج نہ کروایا جائے صحیح ٹائم پہ۔ لیکن جو لوگ کرواتے ہیں وہ لوگ یہ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ کیا بن رہی ہوگی، ان کی فیملی کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہوگا، کیا واقعات پیش آ رہے ہوں گے۔ تو جب ان کے اوپر یہ بات جب الٹی پڑ جاتی ہے، جب وہ ساری وہ چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں جو تکلیف انہوں نے لوگوں کو دی ہوتی ہے، دوسروں کو دی ہوتی ہے، تب انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا اور اب ہمارے ساتھ یہ وہی ہو رہا ہے، اسی کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کے لیے اپنے دل میں بغض اور برائی بالکل بھی نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جب ہم سب سے اچھا سلوک کریں گے، کسی کے لیے کوئی برائی نہیں رکھیں گے، سب سے اچھائی کریں گے، تو لوگ ہمیں جتنی مرضی ٹینشنیں دے دیں، جتنی پریشانیاں دے دیں، ہمیں بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم نے سب کے ساتھ اچھا کیا ہے، تو اللہ میاں بھی ہمارے ساتھ اچھا کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے، اور یہ لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو لسنرز، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اور میرے دوسرے چینل کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں، اور اس کی ویڈیوز کو لائک کریں اور انجوائے کریں مووی ایکسپلینیشن ویڈیوز کو۔ وہاں میں بہت جلد ایک اور مووی ایکسپلینیشن ویڈیو ڈالوں گی، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔